السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ تعدد ازدواج سے متعلق ڈسکشن جاری تھی۔ پیچھے کافی پوائنٹس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اب جس چیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ تعدد ازدواج سے متعلق جو فیکٹرز، جو وزڈم، جو ریزنز اور جو اہم پوائنٹس بتائے تھے آتھر، اسی کو اور ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سارا عرب و عجم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، قتل کے منصوبے گانٹھے، طرح طرح کے عیب لگائے، بہتان باندھے، پناہ خدا مجنوں کہا، کذاب بتلایا، یعنی ایک زمانہ تھا ابتدا میں طرح طرح کے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھے گئے۔ ایک الزام یہ رکھا ان لوگوں نے کہ مجنوں ہے، یعنی یہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ یہ کذاب ہے، یعنی کہ جھوٹا ہے۔ اور سارے کے سارے لوگ اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے، قتل کرنے کے منصوبے بھی گانٹھنے لگے۔ منصوبے گانٹھنا یعنی پلاننگ کرنا، اسکیمیں بنانا، طرح طرح کے عیب لگائے، یعنی ہر طرح کے عیب لگائے، بہتان باندھے، الزام تراشی کی، تمام چیزیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ منصوبے گانٹھنے کا مطلب ہے سازش کرنا، کنسپریسی کرنا، اور بہتان کے معنی ہوتے ہیں کہ بیس لیس ایکوزیشن کسی کے خلاف لگانا، مجنوں کے معنی ہوتے ہیں پاگل، کریزی، انسین، کذاب کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑا لائر، جھوٹا، امپوسٹر۔ تو ہر طرح کے گویا کی الزامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنان اسلام نے لگائے۔ غرض اس آفتاب عالم تاب پر، عالم تاب بولتے ہیں دنیا کو روشن کر دینے والا۔ عالم کے معنی ہوتے ہیں دنیا، تاب کے معنی ہوتے ہیں روشن کر دینے والا۔ عالم تاب دنیا کو روشن کر دینے والا، آفتاب عالم تاب دنیا کو روشن کر دینے والا سورج، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض اس آفتاب عالم تاب پر خاک ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور مار کر خود خاک آلود ہوئے۔ ایڑی چوٹی کا زور مارنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا پوسیبل ایفرٹ ہے وہ انویسٹ کر دینا کسی بھی چیز میں، ٹو ڈو ونس بیسٹ، جتنا ان سے کفار و مشرکین سے اور دشمنان اسلام سے ہو سکا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک ڈالنے کے لیے کوشش کی، یعنی آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ آپ کو بدنام کریں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا، لیکن کیا کسی کافر نے خواہشات نفسانی اور عورتوں کے معاملے میں بھی کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگایا؟ یعنی اتنی شادی ہوئی لیکن کسی کافر نے، کسی دشمن نے ملٹیپل میرج کا کوئی الزام نہیں لگایا ہے۔ پرانی کتابیں جو اٹھائی جائیں، کھنگالی جائیں، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کا الزام مل جائے گا دشمنان اسلام کی طرف سے، لیکن ملٹیپل میرج یا خواہشات نفسانی کی اتباع یا ہوا پرستی، اس طریقے کا کوئی بھی الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ملتا۔ حالانکہ دشمنان اسلام ہر طرح کی پلاننگ کرتے رہتے تھے صبح و شام کہ آپ کو اور آپ کے مشن کو کیسے بدنام کیا جائے اور اس تحریک کو اور اس دعوت کو کیسے روکا جائے، اور انہوں نے طرح طرح کے اقدامات کیے بھی، لیکن کسی نے یہ الزام نہیں لگایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ۔ پھر دیکھیے پیچھے سے
اس کے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سارا عرب و عجم، عجم بولتے ہیں نان عرب لینڈز، عرب کنٹریز کے علاوہ جتنے پارٹس آف دا ورلڈ ہیں وہ عربوں کے ہاں عجم کہلاتے ہیں. عجم کا مطلب ہے نان عرب. جس وقت سارا عرب و عجم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، قتل کے منصوبے گانٹھے، طرح طرح کے عیب لگائے، بہتان باندھے، پناہ خدا مجنوں کہا، کذاب بتلایا، غرض اس آفتاب عالم تاب پر خاک ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور مار کر خود خاک آلود ہوئے. یعنی خاک ڈالنا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اوپر مٹی ڈال دی، خاک ڈال دی. خاک کے معنی ہوتے ہیں مٹی. خاک آلود بولتے ہیں مٹی میں سنی ہوئی، مٹی میں لت پت. یہ سب کچھ کیا، لیکن کیا کسی کافر نے خواہشات نفسانی اور عورتوں کے معاملے میں بھی کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگایا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں. اب اس کے بعد سے آگے دیکھیے، تمام تفصیلات اس سے متعلق مزید آ رہی ہیں. یہاں افترا کے بھی پاؤں نہ ہوئے، ورنہ کسی نیک نام کو بدنام کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہو سکتا. یہاں افترا کے بھی پاؤں نہ ہوئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزوں سے اتنے دور تھے کہ اس طرح کا الزام لگایا جا سکے، کہ کسی نے الزام تراشی کا سوچا بھی نہیں. الزام تراشی کا کہ کسی عورت کے ساتھ کوئی الزام باندھ دیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیا جائے، کسی نے سوچا ہی نہیں. وہ اس لیے نہیں سوچا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم نے الزام لگایا تو کوئی ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا، ہر آدمی ریجیکٹ کر دے گا. یہاں افترا کے بھی پاؤں نہ ہوئے، ورنہ کسی نیک نام کو بدنام کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہو سکتا ہے. حربہ کے معنی ہوتے ہیں ہتھیار. یعنی دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی عورت کا سہارا لے لیا جاتا ہے. آج کل دنیا میں بہت عام ہو گیا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پیسے کے لیے اس کام کو کرتے ہیں، بلیک میلنگ کے لیے بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے. اگر ذرا انگلی رکھنے کی جگہ ہوتی تو کفار عرب جو گھر کے بھیدی تھے سب سے زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو عیوب میں شمار کرتے. یعنی پرانے جو کفار و مشرکین تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاصرین تھے، جزیرۃ العرب میں رہنے والے جو منافقین تھے، یہ سارے کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے الزامات لگا رہے تھے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ بڑھا چڑھا کر اس کو عیب میں شمار کرتے، لیکن وہ اتنے بے وقوف نہ تھے کہ مشاہدات کا انکار کر کے اپنی بات کا اعتبار کھو دیتے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کا مشاہدہ تھا کہ آپ نہایت اعلیٰ معیار پر اخلاق کے فائز ہیں، اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی لغزش ہو. اسی میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا کہ لوگ سنتے ہی اس کا انکار کر بیٹھے کہ بھائی ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو. مشاہدہ بولتے ہیں ایسی چیز کو جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. مشاہدات آنکھوں دیکھی چیزیں. لیکن وہ اتنے بے وقوف نہ تھے کہ مشاہدات کا انکار کر کے اپنی بات کا اعتبار کھو دیتے، کیونکہ تقوائے مجسم کی حیات طیبہ لوگوں کے سامنے تھی. تقوائے مجسم یعنی تقوی بولتے ہیں تقوی کو، مجسم بولتے ہیں جو کہ تقوی کا سب سے بڑا نمونہ ہو، امباڈیمنٹ اس کو بولتے ہیں. ایپیٹمی بولتے ہیں انگلش میں، ایپیٹمی امباڈیمنٹ، یعنی جو کوئی چیز سب سے کوئی خصوصیت بدرجے اتم اور ہائیسٹ لیول کی کسی انسان کے اندر موجود ہو تو وہ ہو جاتا ہے امباڈیمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر تھنگ. کیونکہ تقوائے مجسم کی حیات طیبہ لوگوں کے سامنے تھی. تقوائے مجسم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، he was the embodiment of taqwa, God fearing، جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شباب کا بڑا حصہ تو محض تجرد اور خلوت گزینی میں گزرا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا جو اصل حصہ ہے وہ کہاں گزرا؟ تجرد میں، یعنی آپ اکیلے رہے. خلوت گزینی یعنی تنہائی میں رہتے. خلوت گزینی کے معنی ہوتے ہیں سیکلوڈڈ لائف گزارنا،
اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا لوگوں سے، تنہائی کی زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ پر دھیان دینا، مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن کرنا، اس کو بولتے ہیں خلوت گزینی۔ تجرد بولتے ہیں تنہائی، یعنی شادی نہ کرنا، سنگل رہنا۔ شباب کے معنی ہوتے ہیں جوانی، جس میں وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شباب کا بڑا حصہ تو محض تجرد اور خلوت گزینی میں گزرا۔ پھر جب عمر شریف 25 سال میں پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی۔ جو بیوہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ اس وقت 40 سال کی عمر میں بڑھاپے کا زمانہ گزار رہی تھی، یعنی 40 سال سے بھی ان کی عمر زائد ہو چکی تھی۔ جو بیوہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ، یعنی بیوہ بھی تھیں، صاحب اولاد بھی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت 40 سال کی عمر میں بڑھاپے کا زمانہ گزار رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں کی نکاح میں رہ چکی تھیں، اور 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی ماں تھیں، یعنی 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی ماں تھی۔ اب بتائیے کہ ایک معمر عورت اس طریقے سے کہ 40-45 سال کے آس پاس کی ہو، 2 مرتبہ اس کا پہلے ہی نکاح ہو چکا ہو، 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہوں، اور ایک سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ نسب کا انسان اس سے شادی کر رہا ہے، حالانکہ وہ نہایت کم عمر لڑکیوں سے شادی کر سکتا ہے، اور کوئی بھی انسان منع نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے معزز اور ریسپیکٹڈ فیملی کا انسان تھا وہ۔ اچھا، پھر جب عمر شریف 25 سال میں پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی، جو بیوہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ اس وقت 40 سال کی عمر میں بڑھاپے کا زمانہ گزار رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں کی نکاح میں رہ چکی تھیں، اور 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی ماں تھی۔ سیرت مغلطہ صفحہ نمبر 12 میں یہ لکھی ہوئی یہ بات۔ تو آپ بتائیے کہ بھلا ایسا انسان جو ہے شہوت پرستی، خواہش نفسانی کی تسکین اور کیا کہتے ہیں ہوا پرستی میں کیسے کر سکتا ہے اتنے سارے نکاح؟ اگلا پیراگراف دیکھیے، بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی درخواست رد نہ کی گئی، اور پھر اکثر عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی گئی۔ یعنی خدیجہ نے جب نکاح کی درخواست کی تو بارگاہ نبوت میں ان کی درخواست رد نہ کی گئی، یعنی حضرت خدیجہ کی درخواست کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ نہیں کیا۔ جب انہوں نے شادی کے لیے درخواست بھیجی، ایک پوری ڈیٹیل ہے کہ وہ کس خاتون کو انہوں نے بھیجا تھا، پوری ڈیٹیل ہے، بڑی بڑی ہسٹری کی کتابوں میں ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پیغام پہنچا، ایسے ڈائریکٹ انہوں نے نہیں کہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبول کیا ان کے نکاح کو، ظاہر ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اشارہ رہا ہوگا، کوئی اتنا بڑا فیصلہ نبی نہیں کر سکتا بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اور اشارے کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شروع ہی سے، جب سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹچ میں آئے بحیثیت ایک ملازم، اسی وقت سے حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ سپورٹ دیا، فائنینشیل سپورٹ دیا۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کئی گنا لوگوں سے زیادہ پروفٹ دیتی تھی، یعنی بزنس میں۔ اچھا، اور ان کے لیے بھی بڑی اہم بات یہ تھی کہ ان کے بزنس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بے پناہ نفع اور بے پناہ فائدہ شروع ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ تو جانبین سے دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے اپنے بزنس میں۔ اچھا، بارگاہ نبوت میں ان کی درخواست رد نہ کی گئی، اور پھر اکثر عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی گئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر حصہ حضرت خدیجہ ہی کے ساتھ گزرا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ کہ اللہ نے ان کو اور عمر دی ہوتی تو شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جلدی شادی بھی نہ کرتے، جب تک وہ موجود تھی کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔
اور وہ بھی اس طرح کہ ان کو چھوڑ کر حرا کے لق و دق غار میں 1 مہینے تک محض عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے. یعنی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے رہتے تھے. کیا کرنے کے لیے جاتے رہتے تھے؟ محض عبادت الہی میں مصروف رہنے کے لیے. تنہائی میں جب انسان رہتا ہے تو اللہ کی عبادت میں بڑی سہولت ہوتی ہے، اور جب ہم بھیڑ بھاڑ میں رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے. اسی لیے علماء کرام جو ہے اپنے لیے ایک چھوٹا سا حجرہ بنا لیتے تھے اپنے گھر سے، اپنے جان پہچان کے لوگوں سے دور رہنے کے لیے، تاکہ کوئی انہیں ڈسٹریکٹ نہ کر سکے، کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کر سکے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں کیا کرتے تھے؟ غار میں جاتے تھے. غار میں جا کر وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، کیونکہ غار جو ہے وہ ایک پہاڑ میں تھا، اور پہاڑی جو ہے ایک قدرتی جگہ ہوتی ہے. پہاڑی اور پہاڑ اور غار یہ سب قدرتی جگہ ہوتے ہیں. یہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے. اسی غار میں جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ اور بھی زیادہ آسان ہے. دنیا کو دیکھے گا، کائنات کو دیکھے گا، آسمان کو دیکھے گا، نیچر کو دیکھے گا، نیچر کی خوبصورتی کو دیکھے گا، جمال الطبیعہ، بیوٹی آف دا نیچر اس کے سامنے ہوگی. تو اس خوبصورتی کے پیدا کرنے والے، اتنے عظیم عظیم پہاڑوں کو پیدا کرنے والے کو یاد کرے گا. تو غار حرا جو ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، بہت مشکل غار ہے، بہت مشکل غار ہے، اور یہاں پر جانا، ایکسس کرنا نہایت ڈیفیکلٹ. آج بھی یہ غار موجود ہے اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں. جو لوگ جاتے ہیں، جو نوجوان ہوتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے وہاں پر جانا. ہم نے بھی دیکھا ہے وہ غار. میں وہاں تک جا نہیں سکا بہت زیادہ دھوپ ہونے کی وجہ سے، لیکن وہاں پر بہت سے لوگ جو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کتنا مشکل ہے اس غار تک جانا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستقل وہاں پر جایا کرتے تھے. دوسری اور اہم بات دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا پانی لے کر جایا کرتی تھی. تعجب یہ ہے کہ ایک معمر عورت وہاں کیسے کھانا لے کر پہنچتی تھی. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے اس عمر میں، اور ایک عورت کا جانا وہاں پر، کہ ایک مرد کا بھی وہاں جانا مشکل، اور اس کے باوجود وہ وہاں پر پہنچتی تھی. لق و دق بولتے ہیں سنسان جگہ، بے آب و گیا، جہاں پر کچھ نہ ہو، سنسان. اور وہ بھی اس طرح کہ ان کو چھوڑ کر حرا کے لق و دق غار میں 1 مہینے تک محض عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور عمر کا بڑا حصہ اسی نکاح پر گزرا، یعنی حضرت خدیجہ کے ساتھ. اسی لیے آپ کی جتنی اولاد ہوئی وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں. البتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد جب کہ عمر شریف 50 سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو یہ سارے نکاح ظہور میں آتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کئی نکاح فرمائے. تجاوز کر جانا مطلب آگے بڑھ جانا. 50 سال سے تجاوز کر جاتی ہے یعنی 50 سال سے آگے بڑھ جاتی ہے، تو یہ سارے نکاح ظہور میں آتے ہیں. یعنی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے نکاح کیے. اور خاص شرعی ضرورتوں کے ماتحت 10 خواتین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہوتی ہیں، جو سب کی سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا بیوہ ہیں، اور بعض صاحب اولاد بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنی بیویاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کے سب بیوہ تھی. کسی کو فائنینشل سپورٹ کے لیے، کسی کو کیئر دینے کے لیے، کسی کے ٹرائب میں، قبیلے میں دین کو پھیلانے کے لیے، کسی سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کے لیے. کہیں پولیٹیکل اور سوشل فیکٹرز ایسے ہوتے تھے کہ وہاں شادی کرنے سے جو ہے کوئی ایسا پیس ایگریمنٹ بن سکتا ہے، یا اور کوئی آپ کے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے شادیاں کی. ایک بار اس پیراگراف کو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. شروع سے میں اس پیراگراف کو پڑھتا ہوں. اس کے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سارا عرب و عجم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، قتل کے منصوبے گانٹھے، طرح طرح کے عیب لگائے، بہتان باندھے،
پناہ خدا مجنو کہا، کذاب بتلایا، غرض اس آفتاب عالم تاب پر خاک ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور مار کر خود خاک آلود ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا، لیکن کیا کسی کافر نے خواہشات نفسانی اور عورتوں کے معاملے میں بھی کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگایا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ یہاں افطرا کے پاؤں بھی نہ ہوئے۔ افطرا مطلب ہوتا ہے الزام تراشی، ورنہ کسی نیک نام کو بدنام کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ذرا انگلی رکھنے کی جگہ ہوتی تو کفار عرب جو گھر کے بھیدی تھے سب سے زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو عیوب میں شمار کرتے، لیکن وہ اتنے بے وقوف نہ تھے کہ مشاہدات کا انکار کر کے اپنی بات کا اعتبار کھو دیتے، کیونکہ تقوی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لوگوں کے سامنے تھی، جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شباب کا بڑا حصہ تو محض تجرد اور خلوت گزینی میں گزرا۔ پھر جب عمر شریف 25 سال میں پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی، جو بیوہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ اس وقت 40 سال کی عمر میں بڑھاپے کا زمانہ گزار رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں اور 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی ماں تھی۔ سیرت مغلطہ صفحہ نمبر 12۔ بارگاہ نبوت میں ان کی درخواست رد نہ کی گئی، اور پھر اکثر عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی گئی، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کو چھوڑ کر حرا کے لق و دق غار میں 1 مہینے تک محض عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور عمر کا بڑا حصہ اسی نکاح پر گزرا۔ اسی لیے آپ کی جتنی اولاد ہوئی وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ البتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد جب کہ عمر شریف 50 سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو یہ سارے نکاح ظہور میں آتے ہیں، یعنی یہ سارے نکاح وجود میں آتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور خاص شرعی ضرورتوں کے ماتحت 10 خواتین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہوتی ہیں، جو سب کی سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا بیوہ اور بعض صاحب اولاد یعنی بال بچوں والی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے میں گمان نہیں کر سکتا کہ کوئی سلیم الحواس انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعدد ازدواج کو معاذ اللہ کسی خواہش نفسانی کا نتیجہ بتلا سکے گا۔ کوئی سلیم الحواس انسان یعنی جس کی عقل ٹھکانے ہو، جس کی عقل صحیح سالم ہو، کامن سینس جو رکھتا ہو، ساؤنڈ انٹلیکچوئل کیپیسٹی جس کی ہو، ساؤنڈ انٹلیکٹ کا جو مالک ہو، کوئی بھی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملٹیپل میرج کو خواہش نفسانی کا نتیجہ نہیں بتلا سکتا ہے۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے میں گمان نہیں کر سکتا کہ کوئی سلیم الحواس انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعدد ازدواج کو معاذ اللہ کسی خواہش نفسانی کا نتیجہ بتلا سکے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں، اگر کوئی شپرا چشم آفتاب نبوت کی عظمت و جلال کو بھی نہ دیکھ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال، تقوی و طہارت، زہد و ریاضت اور مقدس زندگی کے تمام گرد و پیش کے حالات سے بھی آنکھ چرا لے تو خود ان متعدد نکاحوں کے واقعات و حالات ہی اس کو یہ کہنے پر مجبور کریں گے کہ یہ تعدد ازدواج یقیناً کسی نفسانی خواہش پر مبنی نہ تھا۔ پیچھے تھوڑا اور لوٹیے اس پیراگراف کے لیے۔ اگر کوئی شپرہ چشم، شپرا بولتے ہیں چمگادڑ کو، چشم بولتے ہیں آنکھ کو، شپرا چشم مطلب ہے چمگادڑ جیسی آنکھ رکھنے والا، ایسے انسان کو بھی شپرا چشم کہا جاتا ہے جو حقیقت سے پہلو تہی کرے، یعنی جو حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن اس کے باوجود اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو جیسے چمگادڑ ہوتا ہے، روشنی دن میں ہے، سورج ہے، اس میں دیکھنا چاہیے لیکن دیکھتا نہیں ہے، تو کھلی ہوئی آنکھوں سے جو چیز نظر آنی چاہیے چمگادڑ نہیں دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں
کہ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھتے ہیں لیکن اس کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو شپرا چشم بھی کہا جاتا ہے، یعنی چمگادڑ جیسی آنکھ والا۔ شپرا یہ پرشین ورڈ ہے، چشم بھی پرشین ہے، شپرا چشم یعنی چمگادڑ جیسی آنکھ والا، یعنی جو انسان حقیقت کو قبول کرنے سے بھاگے۔ اگر کوئی شپرا چشم آفتاب نبوت کی عظمت و جلال کو بھی نہ دیکھ سکے، یعنی اگر کوئی ایسا بدنصیب انسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال، تقوی و طہارت، زہد، ریاضت، زہد بولتے ہیں دنیا سے دور بھاگنا، یعنی میٹیریل جو چمک ہے، دنیا کی مادی چمک ہے اس سے بھاگنا، اور ریاضت بولتے ہیں بہت زیادہ عبادت میں محنت کرنا، بہت زیادہ عبادت کرنا، اور مقدس زندگی کے تمام گرد و پیش کے حالات سے بھی آنکھ چرا لے۔ گرد و پیش بولتے ہیں کہ زندگی میں جو انسان کے آس پاس ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، سراؤنڈنگس، اینی تھنگ دیٹ ٹیکس پلیس اراؤنڈ یو، آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہونے والی ہوتی ہیں انہیں کو کہا جاتا ہے گرد و پیش۔ گرد مانے ہوتے ہیں بغل میں، پیش کے مانے ہوتے ہیں سامنے، یعنی آپ کے بغل اور آپ کے سامنے، یعنی آپ کے آس پاس ہونے والی چیزیں۔ گرد و پیش کے حالات سے بھی آنکھ چرا لے تو خود ان متعدد نکاحوں کے واقعات و حالات ہی اس کو یہ کہنے پر مجبور کریں گے کہ یہ تعدد ازدواج یقیناً کسی نفسانی خواہش پر مبنی نہ تھا۔ یعنی اگر کوئی آپ کو نبی نہ مانے، آپ کی نبوت سے جو ہے آشنا نہیں ہے، آپ کی نبوت کو پہچاننے سے قاصر ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں جانتا ہے، کتابوں میں نہیں پڑھا ہے، محض آپ کی ازواج، ان کی عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ان کے ساتھ تھا، جو بیہیویئر تھا، انہی ساری چیزوں کو صرف اگر وہ جان لے تو وہ اس بات کو اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ جتنی شادیاں ہوئی ملٹیپل میرجز، یہ خواہشات نفسانی کے لیے نہیں ہوئی۔ ورنہ ساری عمر ایک سن رسیدہ عورت کے ساتھ گزار کر تقریباً 55 سالہ کو اس کام کے لیے تجویز کرنا کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ ایک سن رسیدہ یعنی بڑی عمر، ساری عمر ایک سن رسیدہ عورت کے ساتھ گزار کر، یعنی حضرت خدیجہ کے ساتھ، ایک لمبی عمر کی خاتون تھیں، ان کے ساتھ زندگی کا اکثر حصہ گزار کر تقریباً 55 سال کو اس کام کے لیے تجویز کرنا کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی، خصوصاً جب کہ کفار عرب اور رؤسائے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا منتخب حسن و جمال آپ کے قدموں پر نثار کر دینے کے لیے تیار بھی تھے، جیسا کہ سیر و تاریخ کی معتبر کتابیں اس کی شاہد ہیں۔ یعنی پورے عرب میں ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی دے دے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ معمر خواتین سے شادی کی، کوئی بہت پریشانی میں الجھی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، اس کے ساتھ شادی کی، زیادہ عمر کی خواتین سے شادی کی۔ پورا کا پورا عرب اس بات پر فخر محسوس کرتا تھا کہ کوئی ایسی سبیل نکل آئے، کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنا ریلیشن بنا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد تھی، حسن اور حسین، ان کے ساتھ پورا عرب کے لوگ شادی کرنا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے خاندان میں شادی ہو جائے تاکہ وہ سید بن جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، خاص طور پہ جو سادات ہیں، کوئی سید نہیں بن سکتا آسانی سے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کوئی انسان چاہنے کے بعد بھی نہیں بن سکتا ہے، تو بہت سارے لوگ رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شادیاں کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کے واقعات بہت تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیشکش ہوتی تھی، لیکن آپ اعراض کرتے تھے، اوائڈ کرتے تھے۔ پھر یہ پیراگراف دیکھیں، ورنہ ساری عمر ایک سن رسیدہ بولتے ہیں بڑی عمر کی یا بڑی عمر کا، یعنی بوڑھی، ایک سن رسیدہ عورت کے ساتھ گزار کر تقریباً 55 سال کو اس کام کے لیے تجویز کرنا، منتخب کرنا کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی، خصوصاً جب کہ کفار عرب اور رؤسائے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنا منتخب حسن و جمال آپ کے قدموں پر نثار کر دینے کے لیے تیار بھی تھے، جیسا کہ سیر و تاریخ کی معتبر کتابیں اس کی شاہد ہیں۔ شاہد مطلب شہادت دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں۔ اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو خود مسلمانوں کی جمعیت بھی
اس عرصے میں لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکی تھی، یعنی مسلمانوں کی جو جمعیت تھی، یعنی مسلم بردرہوڈ جو تھا اس زمانے میں، کہ مسلم جو پاپولیشن تھی، کہہ رہے اس عرصے میں لاکھوں کی تعداد پہنچ چکی تھی، جن کی ہر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہونے کو بجا طور پر فلاح دارین سمجھتی تھی. یعنی ہر عورت یہ سوچتی تھی کہ ایک نبی کی بیوی بن جائیں گی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی خواتین سے شادی کی آپ نے دیکھا ہی. یہ سب کچھ تھا مگر حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 50 سال تک صرف ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، جن کی عمر بوقت نکاح بھی 40 سال تھی. پھر اس کے بعد بھی جن خواتین کا نکاح کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک کے سوا سب کی سب بیوہ اور صاحب اولاد ہیں. کتنی بڑی بات ہے. امت کی بے شمار کنواری لڑکیاں اس وقت بھی انتخاب میں نہیں آتی. اس مختصر رسالے میں تفصیل کی گنجائش نہیں، ورنہ دکھلایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متعدد نکاح کس قدر اسلامی اور شرعی ضرورتوں پر مبنی تھے. نیز اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سے وہ احکام جو عورتوں ہی کے ذریعے سے امت کو پہنچ سکتے تھے وہ سب مخفی رہ جاتے. یعنی بہت سے اسلام کے ایسے قوانین ہیں کہ وہ قوانین صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم تک پہنچے ہیں وہ عورتوں کے ذریعے پہنچے ہیں. ضروری تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت 2-3 خواتین رہیں. کیوں؟ تاکہ اگر کوئی خاتون بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہے جو بیمار نہ ہے، اور جب وہ بیمار نہ ہوگی تو اس وقت جو کچھ آپ کہیں گے، بولیں گے یا کوئی بھی کام انجام دیں گے تو اس کو وہ نقل کر دے گی دوسروں کے لیے. خواتین کے ساتھ مختلف مسائل ہوتے ہیں، مختلف احکام ہوتے ہیں اور ان کی مختلف مجبوریاں ہوتی ہیں. ہر خاتون کو ہر وقت ساتھ رکھا نہیں جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھی آتی تھی، فرشتے بھی آتے تھے، خود مستقل مساجد میں رہنا ہوتا تھا، اسفار میں ہونا ہوتا تھا، کوئی بیمار ہیں، کوئی اور کسی ضرورت کے تحت مجبور ہیں. تو اس لیے تاکہ احکام شریعت کو مکمل طور پر بغیر کسی کمی اور زیادتی کے امت کے سامنے بیان کر دیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی، اور وہ بھی ایسی عمر میں جو کہ نبوت کے بعد کا مرحلہ ہے. کیونکہ اصل جو احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ نبی ہونے کے بعد کے ہیں، 40 سال کے بعد کے ہیں. شروع میں تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی نے اعلان بھی نہیں کیا تھا کہ میں نبی ہوں. 40 سال تک تو آپ نے بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں. بھلے ہی معجزات، کرامات، خوارق العادت چیزیں، میریکلز وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھی دنیا میں، لیکن ایز اے پروفٹ آپ نے اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا. 40 کے بعد کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر سب سے آخر میں آئے ہیں، دنیا میں سب سے آخر میں ہے. جو چین آف دی پروفٹس ہے، پیغمبروں کی جو چین ہے، اس میں ظاہری اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے ہیں. لیکن نبوت ملنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء کو ازل میں نبوت دی، شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبوت بانٹی اس دنیا میں انہیں پیدا کرنے سے پہلے، تو سب سے پہلے جو نبوت عطا ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. تو باطنی طور پر اگر دیکھا جائے، حقیقتاً دیکھا جائے تو سب سے پہلے نبوت پانے والے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن اس دنیا میں ترتیب زمانی کو اگر دیکھا جائے، کرونیکل آرڈر کو اگر دیکھا جائے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ظاہری اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں آپ. لیکن باطنی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے نبوت آپ ہی کو دی گئی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جو ہے، جو اصل آپ کی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے جو نبوت کے بعد کی ہے. کیونکہ اسی میں آپ بحیثیت پیغمبر دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے. آپ کے احکام، آپ کے اقوال، آپ کے افعال سب جو ہے زیادہ تر نوٹ جو ہوئے، ریکارڈ ہوئے، وہ اسی زمانے کے ہیں. تو اسی زمانے میں جو ہے مختلف لوگوں کا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ضروری تھا، خاص طور پر خواتین کا. کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مرد حضرات وہاں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. مرد حضرات، حضرت ابو بکر، حضرت عمر آپ کے ساتھ رہتے تھے، لیکن وہ مسجد میں رہتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے گھر بھی آ گئے. لیکن جو آپ کی پرسنل لائف تھی، پرائیویٹ لائف تھی، اس میں تو کوئی مرد نہیں آئے گا. اب وہاں پر خواتین ہی رہ جاتی تھیں. تو یہی خواتین ہیں جن کے ذریعے احکام اسلام ہم تک پہنچے ہیں. میں نے تھوڑی بہت روشنی اس پر ڈالی تھی
پچھلے کسی سیشن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی، یقیناً حضرت عائشہ نے سب سے زیادہ احکام پہنچائے ہیں امت کے سامنے، لیکن آپ کے علاوہ جو دیگر خواتین ہیں ان کے ذریعے بھی امت کو بہت سارے احکام پہنچے ہیں. بہت سی خواتین ہیں جن کے ذریعے بے شمار احکام پہنچے ہیں. عجیب عجیب احادیث وارد ہیں ان خواتین سے، یعنی امہات المؤمنین سے. ایک بار اس پیراگراف کو پھر سے ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو خود مسلمانوں کی جمعیت بھی اس عرصے میں لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکی تھی، جن کی ہر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہونے کو بجا طور پر فلاح دارین سمجھتی تھی. یہ سب کچھ تھا مگر حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 50 سال تک صرف ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، جن کی عمر بوقت نکاح بھی 40 سال تھی. پھر اس کے بعد بھی جن خواتین کا نکاح کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک کے سوا سب کی سب بیوہ اور صاحب اولاد ہیں. امت کی بے شمار کنواری لڑکیاں اس وقت بھی انتخاب میں نہیں آتی. اس مختصر رسالے میں تفصیل کی گنجائش نہیں، یعنی یہ شارٹ کتاب ہے، چھوٹی کتاب ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دی جا سکتی، ورنہ دکھلایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کس قدر اسلامی اور شرعی ضرورتوں پر مبنی تھے. آپ نے جتنی میرجز کی ہر ایک کا ایک ریزن تھا. نیز اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سے وہ احکام جو عورتوں ہی کے ذریعے سے امت کو پہنچ سکتے تھے وہ سب مخفی رہ جاتے، یعنی ہڈن رہ جاتے، پوشیدہ رہ جاتے، وہ دوسروں تک پہنچ نہ پاتے. مخفی کے معنی ہوتے ہڈن. آگے دیکھیے کس قدر بے حیائی اور حق کشی ہے کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعدد ازدواج کو نفسانی خواہشوں پر محمول کیا جائے. اگر باطل پرستی نے عقل و حواس کو اندھا کر دیا ہو تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کہہ سکتا. یعنی اتنی ساری تفصیلات جاننے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ نے شادی جو کی یہ نفسانی خواہشوں کے لیے کی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بدحواس انسان ہی ایسا کر سکتا ہے. بلکہ اگر کوئی ایک کافر ہو اور وہ بھی حق پرست ہو، جسٹس کو فالو کرتا ہو، تو وہ بھی ان تمام ڈیٹیلز کو جاننے کے بعد یہ بات ماننے پہ راضی ہو جائے گا کہ ایسا آدمی نفسانی خواہشات کے لیے اس طرح کی شادیاں نہیں کر سکتا. بے حیائی بولتے ہیں بے شرمی کو. حق کشی کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی حق نظر آئے اس کو مار دینا، چھپا دینا. کشی کے معنی ہوتے ہیں مارنا. حق کشی حق مارنا، یعنی اس کو چھپا دینا، پس پشت ڈال دینا. کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعدد ازدواج کو نفسانی خواہشوں پر محمول کیا جائے، یعنی بیسٹ کیا جائے. اگر باطل پرستی نے عقل و حواس کو اندھا کر دیا ہو تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کہہ سکتا. باطل پرستی یعنی کہ انسان جو ہے غلط باتوں کو زیادہ جو ہے مانے، غلط باتوں کو پروموٹ کرے، غلط باتوں کے پیچھے پڑا رہے. آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو چھوڑ کر انتقال فرمایا. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس دنیا میں آپ کی 9 ازواج موجود تھی، 9 بیویاں موجود تھیں. آپ کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی. بڑی عجیب عجیب احادیث ان سے وارد ہیں زینب بنت جحش سے. تھوڑی ہیں لیکن بڑی عجیب عجیب ہیں. دجال سے متعلق عجیب و غریب چیزیں ہیں، یاجوج و ماجوج سے متعلق ہیں. آپ کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی. بہت لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے دی. ان سے بھی بڑی حدیثیں وارد ہیں، بہت احادیث وارد ہیں، بے شمار احادیث وارد ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن خواتین نے بہت زیادہ علم نقل کیا ہے ان میں ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو چھوڑ کر انتقال فرمایا. آپ کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی.
تو آپ نے ازواج مطہرات سے متعلق پوری تفصیل دیکھ لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، کس کے کیا نام تھے، کب شادی ہوئی، کس عمر میں شادی ہوئی، کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں. اور اس کے بعد آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس بات کو دیکھا کہ ملٹیپل میرج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اس کا ریزن کیا تھا، کیونکہ اس کو لے کر جو ہے بہت آبجیکشنز کیے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور عجیب بات یہ ہے کہ پہلے نہیں کیا جاتا تھا. ابھی کچھ دنوں سے جو ہے جب سے یورپ اور امریکہ میں ترقی ہوئی ہے اور نئی معلومات اور نیا زمانہ آیا ہے، اس میں جو ہے زیادہ تر یہ چیزیں ہوئی ہیں. ورنہ تو ملٹیپل میرج جو ہے پوری دنیا میں تھا اور ابھی بھی بہت جگہوں پر ہے. انڈیا میں ملٹیپل میرج صرف مسلمان کر سکتا ہے. کسی کرسچن کو، کسی سکھ کو، کسی ہندو کو الاؤ نہیں ہے. صرف مسلمان کو الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ قرآن میں موجود ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ہندوؤں میں بھی شاید 1950 یا 55 تک ان کو بھی پرمیشن تھی، ہندوؤں میں بھی پرمیشن تھی کہ وہ ملٹیپل میرج کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے ہندوؤں کا پرسنل لا بنا. پرسنل لا جب ڈرافٹ ہوا تو اس میں ہندوؤں کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، یعنی ہندو رہنما جو تھے، ہندوؤں کے جو اسکالرز تھے، تو انہوں نے اپنی کتابوں کی روشنی میں کہا کہ نہیں، ہندو صرف ایک عورت سے شادی کر سکتا ہے، ملٹیپل میرج نہیں کر سکتا ہے. لیکن پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے، یعنی پریکٹیکل جو اسٹیٹسٹکس ہیں انڈیا میں، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اعتبار سے یہ رپورٹ بتائی گئی ہے کہ ہندوؤں میں ملٹیپل میرج ایلیگل ہونے کے باوجود مسلمانوں سے زیادہ ہے. مسلمان کچھ پوائنٹ کم ہے ملٹیپل میرج میں انڈیا میں، جبکہ مسلمان کے لیے لیگل ہے. یعنی انڈین لا الاؤز فار دا مسلمس ٹو ہیو ملٹیپل میرجز، لیکن ہندوؤں کے لیے الاؤ نہیں ہے. اٹ از ایلیگل فار ہندوز ٹو گیٹ میریڈ ود مور دین ون وائف ایٹ ون ٹائم. لیکن ان کے یہاں جو ہے اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے ملٹیپل میرج زیادہ ہے پریکٹیکلی، لیکن ان کے یہاں ایلیگل ہے. ہمارے یہاں لیگل ہے لیکن وہ کم ہے. تو اصل ریزن کیا ہے جو ہندوؤں میں ملٹیپل میرج جائز نہیں ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ شادی ہوتی ہے، 2 دفعہ شادی نہیں ہو سکتی ہے. میں نے تھوڑا سا بتایا تھا آپ کو کہ اسلام میں شادی جو ہے کانٹریکٹ کی طرح ہے، اور جو کانٹریکٹ چیز ہوتی ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے. اور ان کے یہاں کہتے ہیں کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کب سے بنی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں، ان کی جو بیوی ہے گجرات میں، اس کا نام کیا ہے، جشودا بین. جی ہاں، جشودا بین کے ساتھ یہ شاید کچھ دنوں تک صرف رہے شروع میں، اس کے بعد اس کو ابینڈن کر دیا. اب وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی ہے کیونکہ وہ پیور ہندو ہیں، اور پیور ہندو عورت جو ہے دوبارہ شادی کہیں نہیں کر سکتی ہے. حالانکہ بہت بڑی انجسٹس ہے نا. اس کا پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا، ایک بار خبر آئی تھی کہ اس کا پاسپورٹ نہیں بن رہا ہے کیونکہ اس کے ہسبینڈ کا نام نہیں ہے، اور بہت ساری پرابلمس ہیں، اور اس کو جو ہے اس نے ابینڈن کر دیا ہے شروع ہی سے. یعنی کہ آج سے میرا خیال ہے اس کی عمر ہوگی بیچاری کی 80 سال، اب وہ 50-60 سال پہلے ہی سے اس کو ابینڈن کر دیا ہے. اب اسلام ہوتا تو اسلام کہتا نہیں، 1-2 سال بہت زیادہ انتظار کرو، اس کے بعد سپریشن کراؤ اور اس کی شادی کرو، دونوں اپنی الگ الگ زندگی گزاریں. اب اس کی زندگی تباہ ہو گئی نا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام ایک لاجیکل مذہب ہے. تو ان کا جو کنسپٹ ہے شادی کا وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ 7 پھیرے لیتے ہیں، ہر پھیرے میں ایک خاص قسم کا ان کا کنسپٹ مانا جاتا ہے. مختلف ہندوازم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے یہ کہنا، اس کے ذریعے یہ سمجھنا، اس کے ذریعے یہ سمجھنا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ریووک نہیں کیا جا سکتا. ایک بار جو ہے جب شادی ہو گئی تو وہ کینسل نہیں ہو سکتی ہے. حالانکہ یہ مطلب ان کے مذہب اور دھرم کی کتابوں میں ہے، اور پریکٹیکلی ایسا وہ کرتے بھی ہیں. لیکن پرانے اور بہت سی ان کے جو اسکرپچرز ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، اس میں ملٹیپل میرج ہے. پتہ نہیں کیا چیز ہے. اصل میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ خاص برہمنک جو فیملیز ہیں، سوسائٹیز ہیں، ان کے ہاں اس چیز کا زیادہ رواج ہے. عجیب و غریب ہے. اور اسی لیے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستی کا جو سسٹم ہے، سیلف ایمولیشن بولتے ہیں جسے، ستی کو بولتے ہیں سیلف ایمولیشن. سیلف ایمولیشن میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد یا جنگ میں مار دیا گیا تو جب اس کو جلایا جاتا تھا تو وہ سیلف ایمولیٹ کر لیتی تھی، یعنی اپنے آپ کو بھی وہ مار لیتی تھی. تو وہ اسی کنسپٹ کے تحت. لیکن یہ مجھے ایسا لگا، اندازہ ہوا، میں نے بھی پڑھا نہیں ہے لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ کچھ برہمنک جو اپر کلاس کی جو فیملیز ہیں صرف انہی کے اندر یہ چیز شاید رائج ہے. راجستھان میں اور ہریانہ وغیرہ میں، ان دو اسٹیٹس میں پرانے جو راجپوت وغیرہ رہا کرتے تھے اور کچھ فیملیز رہا کرتی تھیں قدیم زمانے ہی سے، ان کے ہاں سیلف ایمولیشن بہت تھا. اسی طریقے سے لاہور اور کراچی اور سندھ وغیرہ کا جو علاقہ ہے پاکستان میں، ادھر بھی بہت زیادہ یہ لوگ رہتے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری کی کتاب میں، ایک محمد ابن قاسم بہت بڑے کنکرر تھے، وہ انڈیا پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. تو انہوں نے جب حملہ کیا تھا تو ایک راجہ داہر تھا، بہت مشہور ہے اس کی سٹوری. راجہ داہر کی سٹوری پڑھے، بڑی خوفناک سٹوری ہے. محمد بن قاسم نے اٹیک کیا تھا پہلی بار ہندوستان پہ. تو اس کی کئی بیویاں تھیں. جب وہ مارا گیا راجہ داہر، تو اس کی کچھ بیویوں نے سیلف ایمولیٹ کر لیا، اور ایک آدھ تھی وہ ڈر گئی، سیلف ایمولیٹ نہیں کیا، اور پھر وہ کسی مسلمان سے شادی ہوئی. بلکہ محمد بن قاسم سے بھی ایک کی شادی ہوئی تھی. وہ قلعے میں جب قبضہ کر لیا ان لوگوں نے، تو راجہ مارا گیا، راجہ داہر. تو اس کی کچھ بیویوں نے جب پتا چلا کہ وہ مار دیے گئے ہیں، تو انہوں نے سیلف ایمولیٹ کر لی. اس کو ستی بولتے ہیں. بہت عجیب سسٹم ہے پوری دنیا کا. ہر جگہ جو ہے آپ کو عجیب عجیب چیزیں ملیں گی. سب سے زیادہ ماڈریٹ جو سسٹم آپ کو ملے گا وہ اسلام میں ملے گا. اسلام سے متعلق اصل میں لوگ مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ پھیلاتے ہیں، بہت مسکنسیپشن پھیلاتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اور مسلمان بھی چونکہ اسلام کو نہیں جانتا ہے، اسلام پر عمل نہیں کرتا ہے، اسلام کے قریب نہیں آتا ہے، تو وہ خود بھی نہیں جانتا ہے کہ اسلام میں کیا ہے، اور دوسروں کے سامنے ایکسپلین بھی نہیں کر پاتا ہے. حالانکہ اسلام اتنا پریکٹیکل مذہب ہے، اتنا لاجیکل مذہب ہے، اس کو اگر لوگوں کے سامنے ایکسپلین کیا جائے تو ایک سنجیدہ آدمی بغیر مانے ہوئے نہیں رہے گا. بہت ساری خوبیاں ہیں، یعنی شادی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، تمام چیزوں میں خوبیاں ہیں. ملٹیپل میرج ہے، وہی میں نے آپ جو بات چل رہی ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ملٹیپل میرج زیادہ تر یہاں پہ لائی گئی، لیکن ان جنرل جو ہے، جو میں نے آپ کو کچھ بتایا بھی اس سے پہلے کہ ملٹیپل میرج جو ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں، کیوں ایسا الاؤ کیا گیا ہے سرٹین کنڈیشنز میں. آف کورس ایسا نہیں کہ یہ بالکل ان جنرل جو ہے اس کو کہا جائے. میں نے بتایا تھا آپ کو جنگوں وغیرہ کے بارے میں کہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے بچپن میں جو ہے امیونٹی بچپن کی جو ہوتی ہے وہ لیڈیز کی مضبوط ہوتی ہے. فیمیل کی جو امیونٹی ہوتی ہے بچپن میں، پیڈیٹرک جو ایج ہوتا ہے، اس میں فیمیل امیونٹی اسٹرانگر ہوتی ہے when compared with the male. تو اس لیے وہ سروائیو کر جاتی ہے. لیکن بہت سے میل جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتے ہیں، وہ میل چلڈرن مر جاتے ہیں. جنگوں وغیرہ کا تو آپ نے سنا ہی، ایکسیڈنٹ وغیرہ جو ہوتے رہتے ہیں اور مختلف حوادث دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. وہ جنرلی یہی ہوتا ہے کہ دونوں برابر پیدا ہوتے ہیں، یعنی ریشیو جو ہے، برتھ ریشیو جو ہے آلموسٹ سیم ہے. لیکن اس کے بعد جو ڈیفرنٹ کنڈیشنز پیدا ہوتی ہیں، امیونٹی مضبوط ہے عورتوں کی مردوں سے، تو مرد وہیں سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. ہندوستان میں لیکن بڑی ٹف ریئلٹی ہے، بہت ہی بیٹر سچویشن ہے کہ یہاں پر عورتیں کم ہو گئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے فیمیل فیٹیسائڈ بہت ہوتا ہے. فیمیل فیٹیسائڈ اور فیمیل انفینٹیسائڈ، یہ دو ورڈ ہیں. فیمیل فیٹیسائڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو جب یہ پتا چل جاتا ہے جینڈر ڈیٹرمینیشن کروا لیتے ہیں لوگ، اور اگر ان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ان کی بیوی کے پیٹ میں جو ہے بچی ہے تو اس کو ابورٹ کروا لیتے ہیں. اس کو بولا جاتا ہے جینڈر اسپیسیفک ابورشن یا جینڈر سلیکٹیو ابورشن. یعنی کہ فیمیل ہے تو فیمیل ہونے کی وجہ سے اس کو ابورٹ کروا دیتے ہیں. تو اگر پیٹ ہی میں اس کو ابورٹ کرا دیا جائے، ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے بچی، تو اس کو بولا جاتا ہے فیمیل فیٹیسائڈ. اور دوسری شکل کیا ہے، وہ بہت ہی خوفناک ہے. وہ یہ ہے کہ بچی پیدا ہوتی ہے اور بچی جیسے پیدا ہوتی ہے ان کو پتا چلتا ہے یہ بچی ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈیٹرمائن نہیں کر پاتے ہیں کہ جینڈر کیا ہے، انہوں نے اپنا جینڈر ڈیٹرمائن نہیں کروایا، بعد میں بچی پیدا ہوئی. تو جس کی بچی ہوتی ہے وہ عموماً وہ نہیں کرتی ہے، اس کے گھر کے لوگ کرتے ہیں. شوہر ہے وہ بچی نہیں چاہتا، وہ بچی کو جو ہے مروا دیتا ہے کسی طریقے سے. ساس جو ہے وہ کروا دیتی ہے. تو اس کو بولتے ہیں فیمیل انفینٹیسائڈ. یعنی انفینٹس ہوتے ہیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اس بچی کو مارا جاتا ہے. اس کے بھی بہت واقعات ہیں. میرا خیال ہے روزانہ کئی ہزار کیسز ہندوستان میں ہو رہے ہیں. روزانہ کئی ہزار واقعات آپ کے ہندوستان میں ہو رہے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے، فیمیل انفینٹیسائڈ ہوتا ہے.
بہت سارے ریزنز ہیں. میں نے اس میں سے ایک ریزن بتایا تھا کہ جہیز وغیرہ کا معاملہ ہے, شادی وغیرہ کرنی پڑے گی, اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں ایک بوجھ بن جائے گی وہ ان کے اوپر, تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. پاورٹی ہوتی ہے, غربت ریزن ہے. لیکن یہ چیز کچھ ہی ملکوں میں پایا جاتا ہے. زیادہ تر یہ جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے, انڈین سب کانٹیننٹ میں ہمارا ہندوستان ہے, بنگلہ دیش ہے, اور پاکستان ہے, تبت برما, چائنا میں بھی ہے. لیکن یورپین کنٹریز میں زیادہ تر ایسا نہیں پایا جاتا ہے. یورپین کنٹریز میں یا امریکن کنٹریز میں جینڈر سلیکٹو ابورشن یا فیمل فیٹیسائڈ یا فیمل انفینٹیسائڈ کا جو ریشیو ہے کافی کم ہے. چونکہ وہاں پر جو ہے جہیز وغیرہ کی اور دیگر جو رسمیں ہیں اور پاورٹی وغیرہ جس کی وجہ سے یہ حرکت لوگ کرتے ہیں وہ بہت کم پائی جاتی ہے. تو بہرحال یہ سب سچویشن ہے. دنیا کے اکثر ملکوں میں تعداد یہی ہے کہ لیڈیز کی, خواتین کی زیادہ ہے, کئی ملین تعداد جو ہے زیادہ ہے. اور پھر مرنے کے بعد, یعنی مردوں کے مرنے کے بعد جو ہے تعداد اور بھی کچھ عورتوں کی بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے اور بہت ہی سیریس ٹاپک ہے, اور اس میں بہت نالج کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. تو آج یہیں رکتے ہیں. ماشاءاللہ ہم نے یہ تعدد ازدواج والی بات جو ہے مکمل کر لی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اگلے بحث کو شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.